اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسيء عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى من تخلف عنها ضل فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم أوصيكم عباد الله ونفسي تقوى الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین بندگان خدا ارشاد ہو رہا ہے سورہ مائدہ مائدے کا مطلب ہی دسترخوان کے ہے اور تقوی اور پرہیزگاری میں زیادہ انسان کھانے پینے کے معاملے میں راہ راست سے ہٹتا ہے 55ویں آیت کا جز ہے بے شک اللہ متقین سے ان کے اعمال قبول کرے گا یہ کرتا ہے صاحبان تقوی ہی کے اعمال درجہ قبولیت پر پہنچتے ہیں وگرنہ تو اعمال کا ڈھیر ہے جو ریجیکٹ میں نے کہیں تصویر دیکھی یعنی ایک پرندہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے رزق لاتا ہے اور اس کا گھونسلہ ایک دریا کے پانی کے اوپر ہے درخت ہوتے ہیں بہت سے پانی کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہ اس کی مادہ گھونسلے میں بیٹھی رہتی اور وہ اس بڑی تعداد میں ان کیڑے مکوڑوں اور سر کو ریجیکٹ کرتی ہے اچھی غذا اپنے بچوں کو دینا چاہتی ہے خراب نہیں کہ نیچے اس درخت کے نیچے مچھلیاں منہ نکالے رہتی ہیں کہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے اس طرح سے وہ ریجیکٹ کرتی ہے مادہ اس رزق کو جو وہ لے کے آتا ہے بچوں کے لیے یعنی وہ پرندہ ہے مگر یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کے پیٹ میں وہ رزق جائے جو اسے فائدہ پہنچائے نقصان نہ پہنچائے اور اللہ نے اسے بھی بیکار نہیں کیا ریجیکٹ شدہ رزق کو نیچے مچھلیاں کھاتی ہیں کہ وہ ان کے فائدے کی چیز ہے اس لیے کہ کوئی چیز کسی کو نقصان دیتی ہے تو کسی کو فائدہ دیتی ہے اور ہر طرح کے طبقے اللہ نے رکھے ہیں اور ہر طرح کے تو رزق بہتر اچھا گناہ کی طرف معصیت کی طرف جانے کے زیادہ اسباب میں ایک حرام غذا کھانا بھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے معصیت کی طرف جاتا ہے تو متقین ہی کے اعمال اللہ قبول کرتا ہے میں آپ کی خدمت میں آج کا دن چونکہ یوم عید ہے جمعہ بھی ہے اور ولادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام
بھی ہے، لہذا میں اس کی مبارکباد اس دن کی اور ولادت کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور تمام مراجع اور علماء اعلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، تمام مومنین کی طرف سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں۔ امام زین العابدین، آپ کی ولادت آج ہی کی تاریخ میں، آج ہی کے دن یعنی جمعہ سن 38 ہجری میں ہوئی۔ نام آپ کا علی ہے، 35 برس بظاہر مسند امامت پر تشریف رکھی آپ نے، 57 برس کی عمر ہوئی آپ کی، 38 سے 95 تک، اور جس میں آپ کا کردار، سیرت اور آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں سامنے آئیں۔ آپ کی زندگی میں جو سب سے اہم واقعہ ہوا وہ واقعہ کربلا ہوا، اور پھر 25 محرم 95 ہجری کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمارے چوتھے امام ہیں۔ امام ہمارے 12 ہیں، جو سب کے سب معصوم ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر، اور سب کے سب منصوص من اللہ ہیں، سب کو اللہ نے معین کیا ہے، سب عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، اور ہمارے ائمہ جنہیں اثنا عشر کہا جاتا ہے، یعنی 12 امام، اور ائمہ اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے عامہ میں ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، یعنی دوسرے فرقوں میں ائمہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ وہ بھی احترام کرتے ہیں، احترام سے نام لیتے ہیں، مگر بس وہ مانتے نہیں ہیں اس طرح سے جس طرح سے ہم مانتے ہیں، مگر احترام کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں خبیث، ان کی بات میں نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر اکثریت احترام کرتے ہیں۔ اور ہمارے ائمہ، چونکہ ہمارے اصول دین میں امامت ہے، اگر کسی کا ایمان اور یقین اور عقیدہ امامت پر نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے یہاں 12 کے 12 امام پر عقیدہ رکھنا، ان کی امامت کا ماننا ہمارے یہاں واجب ہے۔ اگر کسی ایک کے بھی بارے میں کوئی شک کرے گا یا نہیں عقیدہ رکھے گا، نہیں مانے گا، نہیں ایمان رکھے گا، تو اس کا ایمان مکمل، اسلام قابل قبول نہیں ہوگا۔ پہلے سے لے کے 12ویں تک، اور 12ویں کی غیبت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ کسی شیعہ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ 12ویں کی غیبت پر ایمان نہ رکھے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ بھی شیعہ سے خارج ہے۔ اب اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیعوں میں تبلیغ کرنے کی، اس لیے خود اس کی شیعت ثابت اور مسلم نہیں ہے، لہذا شیعوں میں تبلیغ کرنا اس کے لیے بیکار ہے۔ لہذا زیادہ تبلیغ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب اپنی بات کا وزن ہی ختم ہو گیا تو پھر اب کیا ہے، پھر کوئی بات کہنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو چوتھے امام علیہ السلام، آج کے دن کے بارے میں اگرچہ قوم اپنی طور سے طے کر رہی ہے اپنے سارے معاملات، نہ علماء کی بات، نہ ان کے بارے میں کوئی اس طرف توجہ ہے، یہ نیٹ وہ ہو گیا ہے سب کچھ، اور اسی سے سارا وہ کر رہے ہیں۔ اور مجھے مرحوم ڈاکٹر کلب ساجد صاحب قبلہ کعبہ کا ایک انٹرویو تھا یا ایک مجلس تھی، مجھے یاد ہے، میں نے سنی ہے، اچھی طرح مجھے یاد ہے، اور وہ لوگ دکھا بھی دیں گے نکال کے اس کو، کہ انہوں نے دعا کی ہے کہ مولا اس قوم کو سنبھالیے،
شیعہ قوم کی خبر لیجئے، اسے سنبھالیے، یہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہی ہے۔ اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا جو انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہی ہے۔ تو ان کا خدشہ بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ خبریں جو آ رہی ہیں اطراف و اکناف سے ہندوستان کے، خاص طور سے، وہ اچھی نہیں ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آج کا دن یوم اخلاق کے طور پر منانا چاہیے، اس لیے کہ اتنا بڑا حادثہ یعنی واقعہ کربلا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوا، انتہائی بے دردی اور ظلم و جور کے ذریعے آپ کے سارے گھر کو اور سب ساتھیوں کو کاٹ دیا گیا، تہہ تہہ کر دیا گیا، اور وہ خواتین اور وہ مخدرات عصمت و طہارت جن کے سروں کو گھروں میں سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، انہیں برہنہ بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا، اور اونٹوں کی ریسمان امام زین العابدین کے ہاتھ میں اس طرح دی گئی کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں اور کمر میں لنگر اور گلے میں طوق، پا برہنہ۔ 35 سال زندہ رہ گئے واقعہ کربلا کے بعد، مگر گلے سے طوق کے نشان نہیں گئے، ہاتھوں سے ہتھکڑیوں کے نشان نہیں مندمل ہوئے، زخموں اور پیروں سے بیڑیوں کے، اور جو یادیں تھیں اور جو زخم تھے جو دل کے اندر تھے، اس کے بارے میں تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، بیان ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے بعد بھی واقعات کربلا بیان کیے ہیں، مگر اتنے بیان کیے ہیں آپ نے کہ جتنے ہم برداشت کر سکیں، جتنے ہم برداشت کر سکیں۔ آپ کربلا جائیے، اتفاق ہوا اللہ نے موقع دیا زیارت کے لیے، تو وہاں جانے کے بعد ایسا لگا کہ سب بھول گئے ہیں، مصائب یاد نہیں آئے، مجلس میں پڑھنے بیٹھے تو مصائب نہیں یاد آئے۔ ایک دو ذاکرین سے تذکرہ، انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ یاد نہیں آ رہا ہے کہ کیا پڑھیں اور کیا، اس لیے کہ وہاں اجازت ہی نہیں ہے کچھ زیادہ یاد آئے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تصور ہو جائے تو انسان جو ہے وہ مر جائے، دم گھٹ جائے اس کا، کربلا کا۔ تو جتنے ضرورت تھی اتنے بیان فرمائے، لیکن اس کے بعد صحیفہ کاملہ، میں نے یوم اخلاق اس لیے کہا کہ صحیفہ کاملہ میں نے جہاں تک اس کا مطالعہ کیا ہے، آپ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کے بارے میں کچھ بھی اس میں نہیں ہے۔ یہ غور تحقیق طلب مسئلہ ہے، اور یہ غور کے قابل ہے کہ اتنے بڑے مصائب اور اتنے دکھ اور رنج و غم اور ظلم ہوا وہاں اور تمام، لیکن اللہ سے جب فریاد کر رہے ہیں تو اپنے بارے میں اور اس کے بارے میں کربلا کی شکایات لبوں پر نہیں ہے۔ یہ میں علماء کے لیے چھوڑتا ہوں کہ اس پہ میرے اوپر میری اصلاح بھی فرمائیں گے اور مجھے بھی کچھ کہیں گے۔ تو اخلاق یہ کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، قربانی دے دی، اس کے یہاں بھیج دیا، اس کے دین کے لیے، اس کی خاطر، اس کو زبان پہ نہ دہراؤ۔ لہذا صحیفہ کاملہ ایک دعا ہے، رمضان میں پڑھی جاتی ہے، جسے مکارم اخلاق کہا جاتا ہے، دعائے مکارم اخلاق۔ تھوڑی لمبی دعا ہے لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیے، میں کبھی کبھی اس کا حوالہ دیا کرتا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک انسان جو اللہ کا بندہ ہے اور وہ بندہ اللہ کا رہنا چاہتا ہے، وہ کیسے رہ سکتا ہے۔ لہذا اسی دعا کے کچھ فقرات ہیں جو میں نے جگہ جگہ سے لیے ہیں، اگرچہ اس خطبے میں نہیں ہو پائے گا پورا معاملہ، لیکن بہرحال جو بھی آپ تک پہنچا سکیں۔ یہ دو میرے سامنے ترجمے تھے آج جو میں نے اس کو نقل کیا ہے، ایک ترجمہ حجت الاسلام جناب مولانا سید علی صاحب قبلہ پرنسپل سلطان مدارس کا، اور دوسرا علامہ جوادی کا۔ اس میں سے میں نے دیکھا اور اپنا غور کیا تو اس میں سے کچھ باتیں لے کے آیا ہوں۔ آپ بھی اب تو آسان ہو گیا ہے، اب آپ لیں، ہر گھر میں قرآن مجید، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ ہونا چاہیے۔
بچپن سے میں جس کتاب سے زیادہ مانوس ہوں صحیفہ کاملہ ہی ہے، اس لیے قرآن کے بعد ہمارے صحیفہ کاملہ ہی تھی جو ہر موقع پہ دعا پڑھی جاتی تھی۔ بارش نہیں ہو رہی تب پڑھی جا رہی ہے، بارش زیادہ ہو رہی تب پڑھی جا رہی ہے، چھتیں ٹپکا کرتی تھیں، پرانے زمانے کا بنا مکان تھا، چھتیں ٹپکا کرتی تھیں، مہمان آئے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو ہمارے والد جب زیادتی ہو جاتی تھی تو پھر دعا پڑھتے تھے بارش رکنے کی، تو چھت بھی ٹپکنا بند ہو جاتی تھی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دعاؤں میں یہ اثر ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ دعا مکارم اخلاق بہترین ہے، اس کے چند فقرات ہیں، میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شروعات کی ہے وہ محمد و آل محمد پر صلوات سے کی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی منزل تک پہنچا دے، ایمان کامل ایمان، میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے دے، میری نیت کو بہترین نیت، سارا دار و مدار نیت ہی پہ ہے، جتنی بہترین نیت ہوگی اتنا ہی بہترین عمل ہوگا اور اتنی جلدی وہ قبول بھی ہوگا اللہ کی بارگاہ۔ زیادہ تشریح کرنے کا وقت میرے پاس یہاں نہیں ہے۔ میرے عمل کو بہترین عمل کی منزل تک پہنچا دے، خدا اپنے لطف سے میری نیت کو خالص قرار دے دے، نیت خالص ہونا چاہیے۔ اپنے کرم سے میرے یقین کو صحیح ترین بنا دے اور اپنی قدرت سے میرے بگڑ جانے والے امور کی اصلاح کر دے۔ جن باتوں کی فکر مندی مجھے مشغول کر لیتی ہے ان کے لیے تو کافی ہو جا۔ فکر لگ جاتی ہے ادھر کی ادھر کی اور پھر وہ صحیح راستے ہٹا بھی دیتی ہے اور عمل کے اندر خلوص پیدا نہیں ہونے دیتی۔ جب فکریں 10-12 آ جاتی ہیں تو پھر عمل کے خلوص میں، عمل میں جو خلوص پیدا ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا، تو اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ مجھے ان کاموں میں لگا دے جن کے بارے میں کل تو سوال کرنے والا ہے، اللہ اکبر، ان کاموں میں لگا دے آج جن کے بارے میں کل تو مجھ سے سوال کرنے والا ہے، یعنی یوم قیامت جن باتوں میں اور جس بارے میں سوال ہونے والا ہے مجھ سے، انہی کاموں میں لگا تاکہ جب تو مجھے سے سوال کرے تو میں ان پہ کھرا اتر جاؤں، وہ اعمال میرے پاس ہوں، وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ جوابات میرے پاس ہوں جن کا کل تو سوال کرنے والا ہے۔ میرے شب و روز کو اس مقصد میں مصروف کر دے جس کے لیے مجھے پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس مقصد کے لیے پیدا کیا اسی میں مصروف کر۔ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، میرے رزق میں وسعت عطا فرما، میرا امتحان لے کر، میرا امتحان مہلت سے نہ کر لینا۔ مہلت دے دیتا نا اللہ، چھوڑ دیتا ہے اور کرو، جیسے ظالم کو مہلت دے دیتا ہے، تو مہلت والا امتحان بہت خطرناک ہے، لہذا مہلت سے امتحان نہ لینا۔ مجھے عزت عطا فرما مگر مجھے تکبر میں مبتلا نہ ہونے دینا۔ جہاں ذرا سی عزت ملی اور انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، غرور اس کے یہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے عبادت گزار بنا دے لیکن میری عبادت خود پسندی سے برباد نہ ہونے پائے۔ عبادت کرنے لگتے ہیں لوگ، ارے کیا کریں وہ جمعہ پڑھنے جانا تھا، ارے کیا کریں رات نماز شب میں جو ہے وہ دیر ہو گئی اور یہ ہوا اور وہ، ارے صاحب وہ یہ، ارے بھائی یہ سب آپ عبادت کر رہے ہیں اور اپنا خود کو نمایاں کیوں کر رہے ہیں؟ عبادت کیجئے اللہ کی، عبادت کرو اللہ کی، عبادت گزار بنو اس کے بندے، اس لیے کہ عبادت تم اللہ کی کر رہے ہو، لوگوں کی نہیں کر رہے ہو۔ لہذا بہت سے واقعات آپ کے ایسے عبادت گزاروں کے سامنے آئیں گے۔ میرے ہاتھوں پر لوگوں کے لیے خیر جاری فرما، میرے ہاتھوں پر لوگوں کے لیے خیر جاری فرما لیکن اسے احسان جتانے کے ذریعے سے برباد نہ ہونے دینا۔ خیر تو جاری فرما لیکن میں احسان جتاتا پھروں گا، میں نے یہ نیکی اس کے ساتھ کی اور یہ نیکی اس کے ساتھ کی اور یہ نیکی تیرے ساتھ کی اور یہ احسان تیرے ساتھ کیا ہے، اور احسان کر کے میں اسے برباد کر دوں خود ہی سے۔ یہ سب اخلاقی باتیں ہیں جو ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور بتا کون رہا ہے؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیسی زندگی گزاری ہے 35 برس،
آپ تو جانتے ہی ہیں. فرماتے ہیں مجھے بلند ترین اخلاق عطا فرما لیکن غرور سے محفوظ رکھنا. اخلاق اچھا ہو مگر غرور نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے نزدیک میرے کسی درجے کو بلند نہ کرنا مگر یہ کہ میں خود اپنے نزدیک اتنا ہی پست ہو جاؤں. لوگوں کے نزدیک اگر عزت بڑھ رہی ہے تو میں اپنے نزدیک اتنا ہی پست ہوتا چلا جاؤں. جیسے کہ مثال دی جاتی ہے کہ جب درخت پر پھل لگ جاتے ہیں تو وہ اوپر کو نہیں جاتا بلکہ نیچے کی طرف جھکتا ہے. نیچے کی طرف جھکتا. درخت پر پھل لگنا درخت کی خوش بختی ہے، سعادت ہے اس کی. اس لیے کہ جس درخت پر پھل نہیں لگتے اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، اور پھل بھی اچھے ہونا چاہیے. تو وہ جتنے اچھے میٹھے پھل ہوں اتنا ہی وہ جھک جاتا ہے، پھل لگتے ہیں جھک جاتا ہے. اور ظاہری طور پر مجھے کوئی عزت عطا نہ فرمانا مگر یہ کہ مجھے خود میرے نزدیک اتنی ہی ذلت عطا فرما دے. میں اپنے آپ کو ذلیل ہی سمجھتا رہوں. دوسرے مجھے سمجھیں کہ بہت نیک ہیں، یہ ہیں، عبادت گزار ہیں، مگر میں اپنے نزدیک اپنے آپ کو ذلیل ہی سمجھتا رہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے سب ذلیل ہیں. عزت دار تو بس وہی ہے، عزت والا تو بس وہی ہے، باقی سب ذلیل ہیں، خوار ہیں، ذلیل ہیں. اور جس نے ذرا سا سر اٹھانا چاہا اور اپنے آپ کو عزت دار سمجھا تو اس کے سامنے پھر کسی کی عزت اور وقت کچھ ہے نہیں. لہذا اپنے لیے اپنے کو ذلیل سمجھتا رہے ہمیشہ. بندگان خدا فرماتے ہیں اور مجھے ایسی صالح ہدایت سے بہرہور فرما جس کا کوئی بدل تلاش نہ کروں. یہ بات اگر لوگوں تک پہنچ جائے، ایسی صالح ہدایت کہ جس سے کہ ہی اندر میں رہوں، اسی ہدایت کے تحت زندگی گزاروں اور اس کا کوئی بدل تلاش نہ کروں. یہ دنیا میں لاکھوں نظریات جو پیدا ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوتے ہی رہیں گے. ہر دماغ مولانا حیدر مہندی صاحب اللوری فرقوں کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، لیکن وہ جب وہ آقائے شریعت کی مجالس میں مجلسیں پڑھتے تھے ہمارے چھوٹپنے میں تو اس میں کہتے تھے کہ اس وقت 106 فرقے ہیں عالم اسلام میں. تو اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ 72 تو رسول نے فرمایا، 73 فرقے اور اب 106 ہیں، اور کتنے ہوں گے کیا ہوں گے مجھے نہیں معلوم. میری بات اگر سنیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہر ذہن ایک فرقہ ہے. وہی کہتے تھے، سنا ہوگا لوگوں نے ان کی یہ بات جو ہیں اس زمانے کے مجالس میں شرکت کرتے تھے. بڑی اچھی مجلسیں ہیں اور بڑا اچھے لوگ اس میں پڑھتے تھے. ہم لوگوں کے بچپن میں تربیت ہوئی انہی مجلسوں کے ذریعے. تو بہرحال اور مجلس تربیت کا ذریعہ ہے ہی. اگر کوئی اور مقصد کے کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ جانے، ورنہ مجلس تو اصل میں تربیت ہی کا ذریعہ ہے انسانوں کی اور شیعوں کی اور مومنین کی. تو بہرحال یہ ہے کہ ہدایت صالح اگر ہو جائے تو پھر کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر مجھے تو نے صحیح ہدایت دی ہے، صالح ہدایت دی ہے، تو میں پھر اس کا بدل تلاش نہیں کروں گا کہ یہ نظریہ ایسا اور وہ نظریہ ایسا اور یہ ہدایت ویسی اور وہ ویسا. پھر کسی طرف نہیں جائے گا، بس اللہ ہی کی طرف انسان جائے گا اور کسی اور طرف جانے کی کوشش نہ کرے گا، نہ بدل تلاش کرے گا. اسی لیے ہم نے 12 اماموں کو مانا ہے کہ اللہ، رسول اور پھر امام. ہماری ہدایت جو ہمیں صالح ہوئی ہے اس میں ترد و بدل کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. اس لیے کہ رسول نے فرما دیا کہ میرا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں. اور اس راہ حق پر لگا دے جس سے انحراف نہ کروں. وہ نیک نیت عطا فرما جس سے کسی طرح کا شک نہ ہو. دیکھیے شک بڑی بری بلا ہے. مسٹر شکی جو ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کہاں میں شک ہو جاتا ہے، اور جب شک بڑھتا ہے تو عبادات سے بڑھ کر معاملات میں چلا جاتا ہے، اور پھر شک ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نبوت میں شک ہونے لگتا. یہ جناب کا جملہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو شک نہیں ہونا چاہیے. نیت خالص ہوگی، نیت اچھی ہوگی،
اللہ ایسی نیت عطا کرے جس کے میں کسی طرح کا شک نہ ہو، ورنہ پھر نیت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ شک ہو گیا، عبادت نمازیں بیکار ہو جاتی، شک ہو جائے، شکیات نماز باب ہی قائم کیا ہے علماء۔ لہذا پھر فرماتے ہیں مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میری عمر تیری عبادت میں صرف ہوتی رہے۔ پیدا اسی نے کیا ہے، زندگی اسی نے دی ہے، لہذا عمر اس کی عبادت میں صرف ہو، ٹھیک ہے، ورنہ تو اٹھا لے وہاں دنیا سے۔ اس کے بعد اگر زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لینا۔ انسانوں کی زندگیاں شیطان کی چراگاہ بن جاتی ہیں، پیدا اللہ نے کیا اور چراگاہ بنا ہوا ہے شیطان کی، تو شیطان کی جب چراگاہ بن جائے تو مجھے واپس بلا لینا، اس لیے کہ میں نے اپنے مقصد خلقت کو فوت کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، لہذا مجھے واپس بلا لینا۔ قبل اس کے کہ تیری ناراضگی میری طرف رخ کرے یا تیرا غضب مجھ پر مستحکم ہو جائے۔ اللہ کے پچھلے خطبے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ تیری بارگاہ کی طرف صحیفہ کاملہ ہی سے کہ تیری بارگاہ کی طرف آیا ہوں، آیا تو تجھے ناراض نہیں پایا، لہذا ناراض ہونا اس کا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اگر اللہ راضی ہے اور اللہ ناراض ہے تو ساری دنیا بھی راضی ہو جائے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں مجھے دشمنوں کے بغض کے بدلے محبت، زیادتی کرنے والوں کے حسد کے بدلے مودت، نیک کرداروں کی بدزنی کے بدلے اعتبار، پست لوگوں کی عداوت کے بدلے محبت۔ دیکھیے آپ، یہ ہے اخلاق۔ نیک کرداروں کی بدزنی کے بدلے اعتبار، نیک کردار جو لوگ ہیں دنیا میں وہ بدزن نہ ہو جائیں ہم سے، بلکہ انہیں ہمارے اوپر اعتبار ہو۔ بدزنی خراب چیز ہے، نیکی لوگ جب بدزن ہو جائیں گے تو پھر کہاں کیا رہے گا سماج میں، ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ نہیں، انہیں بدزنی نہ ہو بلکہ انہیں اعتبار ہو ہمارے اوپر کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں، جو لفظ منہ سے نکال رہے ہیں وہ سچ نکال رہے ہیں، صحیح نکال رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، زندگی صحیح گزار رہے ہیں۔ اگر ہمارے پیچھے جا کر کوئی ہماری برائی بھی کر رہا ہے تو اب وہ ہم سے بدزن نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں ہمارے اوپر انہیں اعتبار ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ آپ نے سماج میں دیکھا بھی ہوگا، ارے صاحب آپ ان کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں مگر ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ ایسے ہیں یا انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ یہ ہے بدزنی اور اعتبار، لہذا امام اسی کی دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قرابت داروں کی نافرمانی کے بدلے نیکی، رشتہ داروں کے قطع تعلق کے بدلے نصرت، مدارات کرنے والوں کی محبت کے بدلے ناراضگی کی اصلاح، ساتھیوں کے ٹکرانے کے بدلے بہترین معاشرت۔ کمر ٹوٹ جاتی ہے جب ساتھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ ٹھکرائیں تو بہترین معاشرت، یعنی ان کے ساتھ مل جل کے رہنے کے بہترین اسباب فراہم ہوں، وہ ٹھکرائے نہ جائیں ان کے ذریعے ہم۔ ظالموں کے خوف کی تلخی کے بدلے امن و سکون کی حلاوت عطا فرما۔ مجھے ظالموں کے مقابلے میں طاقت، جھگڑا کرنے والوں کے مقابلے میں قوت زبان و بیان۔ جھگڑالو لوگ دلیلی سے ہارتے ہیں، طاقت زبان اور بیان۔ مکاروں کے مقابلے میں بہترین تدبیر، مکاروں کو بہترین تدبیر ہراتی ہے جو خلوص کے اوپر مبنی ہوتی ہے، ورنہ مکار جو ہیں وہ بہت کچھ بگاڑ دیتے ہیں۔ دباؤ ڈالنے والوں کے مقابلے میں قدرت و طاقت، اور اس کے بعد فرمایا غیبت کرنے والوں کے جواب میں بہترین، غیبت کرنے والوں کا جواب میں بہترین ذکر سے دوں۔ دیکھیے کیا کہنا، سبحان اللہ۔ غیبت تو عام ہے، اتنی تبلیغ ہوتی ہے غیبت نہ کرو، خاص طور سے رمضان میں، مگر جو ہے لوگ نہیں مانتے، شور مچاتے پھرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں ادھر ادھر۔
تو امام فرمانے میری کوئی غیبت کر رہا ہے تو میں اس کا جواب بہترین ذکر سے دوں. آپ اس کا بہترین ذکر کیجئے، اچھی طرح ذکر کیجئے، اس کی کوئی اچھی بات یاد کیجئے. کوئی نبی جا رہے تھے، ساتھی جا رہے تھے، ایک کتا تھا بہت ہی بری حالت میں تھا یا مر گیا تھا، تو اس کے اجزاء سب نے اس کی ہر ایک چیز لے لے کے برائی کی، لیکن نبی نے کہا کہ دانت کتنے صاف ہیں. یعنی سب کی برائی پر نگاہ گئی لیکن ان کی اچھائی پر نگاہ گئی کہ دانت کتنے صاف ہیں. آپ نے مردے کسی کے دیکھا ہوں کہ دانت صاف ہی رہتے ہیں، جانور ہو یا کوئی ہو، تو ان کی نگاہ اچھائی پر گئی. ندا آئی کہ اگر آپ نے بھی کوئی برائی کر دی ہوتی تو نبوت ابھی لے لیتا. تو غیبت جو ہماری کرے ہم اس کی اچھائی سے اس کا ذکر کریں، یہی اخلاق ہے، یہی درس ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق کرامت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج واشرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ. سبحان من لم یکلم نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها. سبحان من لا یزداد علی معاصی العباد الا کرما وجودا وعلى کثرت الذنوب الا عفوا وصفا. نشهد ان لا اله الا هو لطوف على العباد بجوده ولواد للمذنبين بعلمه. ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبا سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين. صلى الله عليه وآله الداعين الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأوليائنا ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. بندگان خدا، توبہ ہر وقت اور ہر انسان کے لیے ضروری امر ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرے، ورنہ تو پھر گناہوں کا جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ بیان سے باہر ہے. روح کے کھنچنے وقت ہی وہ ساری صورتحال شروع ہو جائے گی، جاکنی کے وقت سے ہی. لہذا ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. پچھلے جمعہ کو میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی نوجوانوں سے متعلق، شادی بیاہ اور رہن سہن، اور تو چھوٹا سا ایک نیٹ ورک ہے اپنا بھی کہ شہر میں سے باتیں جو چرچا ہوتی ہے اس کی کچھ خبر آ جاتی ہیں. تو ایک صاحب نے کچھ تبصرہ کیا تو ان سے کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کر لیں، میں ایک ہی سوال کروں گا ان سے اور اس میں ان کو انشاءاللہ تشفی ہو جائے گی. لیکن ایک نوجوان مجھے ملا اور اس نے بات کی، میں نے بھی اس سے بات کی. تو وہ دو بھائیوں کی شادی ہے، اس کے بڑے بھائی کی بھی پچھلے دسمبر میں ہوئی تھی شادی، مگر وہ طلاق ہو گئی 8 ہی دن میں. تو میں نے پوچھا وجہ، تو انہوں نے بتایا. تو پھر میں اس کو سمجھانے لگا اور بات بس یہیں تک پہنچی تھی کہ مولا نے فرمایا ہے کہ عورت کو اللہ نے انسان کی پسلی سے پیدا کیا ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اسے ایک حد تک سیدھا کیا جا سکتا، اور زیادہ پوری سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. تو بات یہیں تک پہنچی تھی کہ کسی ضرورت سے اسے بلایا کسی نے، اس نے کہا میں پھر بات کروں گا، مگر یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے، میرے لیے بہت اچھی بات ہے یہ. یعنی اس نے اتنی بات پہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیا، اپنی زندگی کو. دبئی میں کروڑوں کا بزنس چلاتا ہے، لہٰذا اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان اپنی خوشحال زندگی گزارنے کے لیے تعلیمات محمد و آل محمد اور تعلیمات قرآن و اہل بیت جو کچھ ہیں اس کا مطالعہ کریں، اور نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پوچھیں.
سب کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے، سب کچھ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ تہذیب الاسلام پڑھیے کتاب، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور دوسری کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لہذا مفید ہوگا۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ وہ ساری چیزیں شادی سے پہلے پڑھ لیں گے تو طلاق کا ریشیو کم ہو جائے گا، تناسب انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی ہے، اور توجہ دینا ہی پڑے گی۔ اگر سماج میں سکون، اطمینان، اور لڑکے لڑکیاں صحیح زندگی گزاریں، اطمینان اور سکون اور محبت اور مودت کے ساتھ آپس میں رہیں، تو تعلیمات اسلام پر عمل کرنا ہی پڑے گا، ورنہ پھر شکایت نہ کریں اور نہ آگے لوگوں کا وقت خراب کریں۔ طلاق میں کتنا وقت خراب ہو رہا ہے، صورتحال عجیب و غریب ہے۔ لہذا ایسا پہلے ہی سے عمل انجام دے لیں کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، خالی سماج میں نکاح ہی نکاح ہو، طلاق کوئی نہ ہو، سب لوگ خوش و خرم رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ، وعلی سیدۃ نساء العالمین وبدۃ خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا، اللہم صلی، وعلی ابن الحسین، اللہم صلی، ومحمد ابن علی، اللہم، وجعفر ابن محمد، وموسیٰ ابن جعفر، وعلی ابن موسیٰ، ومحمد ابن علی، وعلی ابن محمد، والحسن ابن علی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد ما یا صارب الدب والطغیان حادم ابنیت الشرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاق، صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آباء الکرام متصل اللیالی والایام، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وکل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ وجعلنا من المستشہدین بین یدیہ وتفضل علی امرائنا المؤمنین ومزید التوفیقات وازدیاد الاقبال وعلو الدرجات، اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بجاہ محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم اجعلنا ممن یذکر وتنفع الذکری، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وآخر دعوانا